تو معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس سب کے بیچ میں آدمی یہ چیز سیکھے کہ مجھے تو اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے، اس کی رضا دیکھنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نمونے سامنے کر دیے کہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ سامنے کچھ ہو اور حقیقت کچھ اور۔ کہ دفتروں میں حکومت کے دفتر ہوتے ہیں، اندر افسر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور دروازے پہ خدمت کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی اس سے ملنے آیا اس کے گاؤں کا کہ یہاں تم کیا کر رہے ہو، ایسے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یہ جو میرا بیٹھنا ہے نا یہ بہت قیمتی چیز ہے، میرا یہاں بیٹھنا، اس سے میری زندگی بنے گی، میرے بچے بیمار پڑے ان کو اسپتال لے جانے کا انتظام ہوگا، میری بوڑھی ماں ہے اس کی خدمت کے لیے میرے پاس سامان ملے گا، بچوں کی پرورش کا انتظام ہوگا۔ اب وہ دائیں دیکھے بائیں دیکھے، یہ سارے انتظامات کہاں ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ پھر گھنٹی بجی، وہ افسر نے اس کے میز پر ایک گھنٹی ہوتی ہے، اس نے گھنٹی ماری کہ دیکھا افسر نے بلایا۔ تو کیا ہو گیا؟ افسر نے بلایا، کون سی ایسی بات؟ وہ کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، اسی کے اندر میری ساری کامیابیاں چھپی ہوئی، یہ جو مجھے افسر بلا اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا میں نے اگر اپنے افسر کی مان لی اور صحیح مانی اور وہ خوش ہو گیا تو میری وہ ساری جو باتیں کر رہا تھا وہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی، بچوں کے لیے انتظام اور ماں کی خدمت اور بیماری کے موقع پہ تکلیف سے میری آسانی اور سارے انتظامات، یہ جو گھنٹی بجی نا اس کے اندر ہے۔ اب کہاں نظر آتا ہے کوئی انتظام گھنٹی کے اندر؟ بلکہ الٹا مشقت ہے، آرام سے بیٹھا ہوا تھا نا، بیٹھا ہوا تھا، اب وہ گھنٹی بجے اٹھ کے جاتا ہے۔ تو تمہیں جو بلائے گا افسر تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں بلائے گا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیوں بلائے گا، جس لیے بھی بلائے گا، جو بھی کام، کیا کام کہے گا، جو بھی کام کہے۔ وہ باہر نکلا، ہاتھ میں کاغذ ہے اس کے، افسر نے ایک کاغذ پکڑا ہے، فلاں کمرے میں دے دو۔ اب وہ پوچھتا ہے اس کاغذ میں کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ اس کمرے میں کیوں جا رہا ہو؟ پتہ نہیں کیوں جا رہا ہو، اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب افسر نے کہا ہے کہ یہ کاغذ فلاں کمرے میں پہنچا دو، تو اگر میں نے اس کو جلدی سے پہنچا دیا اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسے پہنچا دیا، بس یہی ہے۔ اس کاغذ میں کیا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے اس کاغذ کو وہاں پہنچو، کسی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں، بس وہ میری اس خدمت پہ خوش ہو گیا۔ اس کے تو بہت سارے لوگ ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں خدمت والے۔ اس نے بولا کہ پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا فلاں۔ اچھا، وہ یہی کامیابی ہے میری کہ اس نے میری خدمت ایسی ہوئی کہ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھ لیا، وہ مجھے جانتا ہے، اب میرے بہت سارے کام ہوں گے اس سے۔ تو وہ جو اس کا دوست ہے وہ شاید کہے یہ تو پاگل ہو گیا، لیکن اس معاملے کو جو سمجھتے ہیں وہ کہیں گے کہ ایک لفظ اس کا، ایک لفظ اس کا صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ اب وہ بیچارہ سرپد محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، لیکن نظام کچھ ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، دوسرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب کبھی وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ بھی اس کو چاہ لیتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ دیکھو نا میں نے کیا۔ ہمارے حضرات مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ روزمرہ کی مثالیں سامنے ہوتی ہیں۔ وہ ٹرین میں بیٹھے ہیں بہت سارے، ایک ڈبے میں 4 6 آدمی 8 آدمی بیٹھتے ہیں۔ ایک بولتا ہے کہ اس ٹرین کو میں چلا رہا ہوں،
इसी जुमले पे सब मुस्कुराते हैं। वो कहता है कि देखो देखो अब ये रुक गई ना ट्रेन, मैंने रोका है इसको, देखो मैंने पाँव आगे किया ना इसलिए रुकी हुई, मैं पाँव पीछे करूंगा और फिर मैं अपना हाथ आगे करूंगा, देखो चल पड़ेगी। अब वो जब थोड़ी सी हरकत सी आने लगी, उसने अपना पाँव खींचा, हाथ आगे किया, कहा देखो अब वो तेज चलने लगी। कहता मैं चला रहा हूं इसको। स्टेशन करीब आ रहा है, अब वो अच्छा मैं इसको रोकता हूं। अब उसने अपना पाँव आगे किया और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन रुकने लगी और आखिर में रुकी। कहते देखा ना मैं चला रहा हूं इस। तब इसको तो सब मुस्कुराएंगे, कहेंगे बेचारे पागल हो गया है, ये थोड़ी कर रहा है। वो तो आगे इंजन के डब्बे में, इंजन में एक आदमी बैठा है, वो कर रहा है। इसको तो पागल कहते हैं। लेकिन जो आदमी कहता है कि मैं बहुत समझदार हूं, मैंने ये डिग्री ली है, इसकी वजह से ये नौकरी मिली है और मैं पैसे कमा रहा हूं, बच्चों को पाल रहा हूं, मैं ना करूं तो कैसे चलेगा काम। मैं हूं, मेरी दुकान है, मैं दुकान को चला रहा हूं, मेरे सारे इंतजामात हो रहे हैं। अगर मैं ना हूं, मेरी दुकान ना हूं, तो मेरे बच्चे तो रुल जाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, बहुत लंबा चौड़ा निज़ाम है, और उस निज़ाम के पीछे भी अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला को उस निज़ाम की भी जरूरत नहीं है, उस निज़ाम को भी वही चला रहा है। लेकिन हमारा निज़ाम उस हकीकी निज़ाम के ताबे है कि फरिश्ता है, फरिश्ते बेशुमार। एक फरिश्ता अल्लाह ताला का हुक्म पूर्ण करने चलता है। बैत मामूर है, खाना काबे के ऊपर आसमानों में जो असल खाने काबा है, असल बैतुल्लाह है, उसका पहले वो तवाफ करता है। फिर जिस काम के लिए उसको कहा जाता है वो दुनिया में जाके उस काम में लगता है। और अब हमें तो नजर आ रहा है कि गल्ला होगा और उसमें दाने निकले, और एक एक दाने के साथ एक एक फरिश्ता है। और दाना खेत से चला और मंडी में बिका, फिर वो मंडी से चला, बड़े ताजिरों ने खरीदा, अपने इलाके में ले गया, फिर वहां से मोहल्ले की दुकान तक पहुंचा, फिर एक आदमी आया, उसने उसको खरीदा, घर वालों ने रोटी बनाई, रोटी का लुकमा बच्चे के मुंह में गया। अब वो फरिश्ता फारिग हो। उस फरिश्ते का काम था कि जितने ग्राहक आएंगे, जिस ग्राहक के घर में वो बच्चा है, जहां उस दाने को जाना है, तो वो दाना उधर ही जाए और कहीं न जाए। हर दाने के साथ एक फरिश्ता, हर बारिश के कतरे के साथ एक फरिश्ता। कहते हैं आसमान पर इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं कि एक बालिश जगह नहीं है आसमान में कि जो खाली हो। एक एक बालिश पर एक फरिश्ता है, कोई सिजदा में है, कोई रुकू में है। इतने फरिश्ते हैं कि आसमान जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी मखलूक है, तो आसमान जैसे चारपाई पे बहुत सारे लोग बैठ जाएं तो चिरचिराने लगती है, आवाज आती है, आसमान चिरचिराता है, इतने फरिश्ते हैं उसके ऊपर। ये अल्लाह का निज़ाम है। नजर हमें गल्ला आ रहा है, दुकान आ रही है, कारोबारी आ रहे हैं, जमींदार हैं। हम कहते हैं अगर मैंने ये खेत में मेहनत नहीं की तो बच्चा कैसे खाएगा? अरे बच्चा वैसे खाएगा जैसे अल्लाह ने चाहा। मेहनत की तब भी वैसे ही खाएगा, नहीं की तब भी वैसे ही खाएगा। और वो बच्चे खाने का मसला नहीं है, मेरा मसला है कि ये सारा इम्तिहान हो रहा है मेरा। ये सारा निज़ाम फरिश्तों का हो या गल्लो ज़मीनों का हो, सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया। क्यों?
کہ میرا امتحان لے. آسمان سے زمین تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم انسانوں کے لیے ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. بچوں کے امتحان ہوتے ہیں نا، تو وہ اب اس کو تو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ مدرسے والے، وہ اسکول والے ہال کا انتظام کرتے ہیں کہ 500 بچے، 1000 بچے بٹھانے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تھوڑا فاصلے پہ بھی بیٹھیں، ایسا نہ ہو کہ ایک بچہ دوسرے کا پرچہ دیکھ لے. پھر ان کی نگرانی کے لیے بھی لوگ ہوں، یہ سارا انتظام کیوں؟ ایک بچہ اس کے سامنے پرچہ آئے گا، اس میں 3 سوال، 5 سوال، 10 سوال ہوں گے. ان 3، 5، 10 سوالوں کا جواب یہ دے گا، اس چیز اور صحیح دیا تو کامیاب، غلط دیا تو فیل. اب اس چیز کے لیے سارا نظام، وہ نظام خود اس کی کوئی وزن نہیں ہے کہ ایسی بلڈنگ تھی اور ایسا حال تھا، ایسے نگران تھے، جیسے بھی تھے. اور بچہ بھی جانتا ہے اس چیز کو، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ہے، کہتا ہے میری سیٹ کہاں پہ، بتاؤ مجھے بیٹھنا کہاں پہ، جا کے بیٹھ جاتا ہے. آگے کہاں سے آیا، کتنا خرچہ ہوا اس کا، اور کتنے لوگ نگرانی میں لگے، اور اس طرح کے کتنے اور حال ہیں، یہ سوالات پوچھے تو جا سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں بھی پرچہ آئے گا، اس میں جو سوال ہوں گے اس کا تمہیں صحیح جواب دینا ہے، اور جواب دے دیا تو آگے کیا ہوگا اس کو بھی تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب صحیح دے دیا بس کامیاب. بعض امتحان گاہ سے خوش نکلتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھ سے یہ سوال پوچھا نا، میں نے اس میں یہ لکھا، خوش کہ صحیح جواب دے دیا. اور بعض پریشان نکلتے ہیں کہ مجھے تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا تھا. بعض کہتے ہیں میں نے تو خالی پرچہ جمع کرا دیا. اب اس کو کہا جائے کہ تمہیں تو سب سے اچھی سیٹ ملی تھی وہاں امتحان گاہ میں، کوئی بات نہیں بیٹا. ارے کوئی بات کیوں نہیں، میں تو فیل ہو گیا. کہتے ہیں قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم التغابن. تغابن کے کئی ترجمے کرتے ہیں، لیکن علماء کرام بتاتے ہیں کہ تغابن کا مطلب ہار جیت بھی ہوتا ہے، کہ وہ ہار جیت کا دن ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ قارون ہارا تھا یا جیتا تھا، فرعون ہارا تھا یا جیتا تھا. وہ جو فقراء مہاجرین تھے جن کی شروع میں پٹائیاں ہوئیں اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے، وہ ہارے تھے یا جیتے تھے؟ دنیا والوں کا ایک معیار ہے کہ واہ دیکھو اس کے پاس کار آ گئی، اور اس کے پاس بڑی کوٹھی آ گئی، اور اس کی تو ایسی نوکری، اور یہ تو جرنیل، اور یہ تو صدر. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک اور نظام ہے. تو جو ابراہیم علیہ السلام کے وہ رشتے کے بڑے تھے، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ان بتوں سے نہیں ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس علم آیا ہے، آپ میری مان لیجئے، ان کو چھوڑیے، اللہ کی بندگی پہ آئیے، اور وہ نہیں مانے. تو قیامت اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سفارش بھی کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہ کریں آپ سفارش ان کی. تو کہتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی رعایت میں ان کے لیے بھی کچھ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو بجو کی شکل میں، بجو ہوتا ہے نا جانور، حشر کریں گے. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آخرت میں جو سب سے آسان عذاب ہوگا، سب سے کم تکلیف، وہ ایک آدمی کے پاؤں میں جہنم کا انگارہ ڈالا جائے گا، اور اس پاؤں میں جو انگارہ ہے اس کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا.
اور یہ سب سے کم اس کی تکلیف ہوگی سارے جہنمیوں میں، اور وہ سمجھے گا کہ جتنی تکلیف مجھے ہے کسی کو نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہار جیت تو وہاں ہے۔ دھوکے میں پڑ گئے جنہوں نے خیال کیا کہ یہی ہار ہے، یہی جیت ہے، یہی کامیابی ہے، یہی ناکامی ہے۔ کہ قارون کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، ارے بہت ہی بدقسمت ہے۔ لیکن قسمت کا موت کے بعد پتہ چلے گا۔ وہی قارون جس کو وہ کہہ رہے تھے بہت خوش قسمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہتا، اس کی ہدایت ہو جاتی، اس کو موت سے پہلے توبہ نصیب ہوتی، اپنے اس مال کو وہ اس میں اللہ کے حکم مانتا، مال بڑھتا گھٹتا یہ مسئلہ نہیں ہے، بس حکم مان لیتا، تو وہ بڑا خوش قسمت ہوتا۔ لیکن ان لوگوں کو دھوکہ کیا لگا کہ اس مال ہے، اس کے پاس مال ہونا یہی خوش قسمتی ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہی دھوکہ ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، اس دھوکے سے نکلنے کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بات، یہ سب ادھر جانا ادھر جانا، تشکیلیں، گرمی برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا، یہ سب اس دھوکے سے نکلنے کے لیے۔ ہمارے حضرات یہ بیان کہتے ہیں نا، بیان طے ہو گیا، کہتے ہیں عمل طے ہو گیا، فلاں کی تعلیم طے ہوئی، عمل طے ہوا۔ اعمال کی پابندی کرو۔ نماز عمل ہے، تو عمل میں آدمی نماز پڑھنے گیا، مغرب کی، قاری صاحب بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، اب وہ خوش ہو گیا کہ واہ واہ، مغرب کی نماز میں مجھے کتنی اچھی قرات سننے کو ملی۔ آدمی کہے گا بیوقوف آدمی، کیا فرق پڑتا ہے کہ اچھی قرات تھی کیسی قرات تھی، نماز قبول ہو جائے۔ شاید قاری صاحب بہت اچھی تلاوت کریں اور میری نماز میں نہ دھیان تھا، نہ یقین تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع تھی، بڑا مزہ آیا، اور پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ مسئلہ عمل کے قبول ہونے کا ہے۔ عمل کا قبول ہونا، یہ جتنی محنت ہو رہی ہے یہاں عمل کا قبول ہونا، اس میں نہیں ہے کہ گرمی میں تشکیل ہوئی یا سردی میں تشکیل ہوئی، اکرام ہوا یا مسجد سے نکالا گیا، چاہے اکرام ہوا، چاہے مسجد سے نکالا گیا، چاہے بے تحاشا گرمی تھی، چاہے بہت سردی تھی، قبول ہو گیا تو ہماری زندگیاں بدلیں گی۔ بس یہاں سے کام شروع ہوگا۔ قبولیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ یہ ایک ہی علامت ہے، خواب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں چلا کہ قبول ہوا عمل یا نہیں ہوا۔ ایک مختصر سا جملہ ہمارے حضرات بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے اور مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے۔ جماعت پیدل چل رہی تھی، تھک گئے تھے، کہیں کوئی استقبال نہیں، بلکہ مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے، پریشان ہے، حوصلے بھی گر گئے۔ تو اب کسی کو خواب آ گیا، کہیں سے کوئی چیز ایسے آسمان سے گر گئی جو ان کے لیے ایک عجیب سی چیز تھی، کھانا نہیں تھا، آسمان سے کھانا، زمین پھٹی، کچھ ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ بیچارے ہمت ہارنے والے تھے، اللہ نے تسلی کے لیے کچھ ان کو دکھا دیا۔ مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے۔ وہ ترقی ان کی ہو رہی تھی کہ جب لوگ مسجدوں سے نکال رہے تھے اور یہ کام پہ جمے ہوئے تھے، جب یہ پیدل چل رہے تھے اور تھک جاتے تھے اور گرمی بھی بہت ہوتی تھی اور یہ چلتے رہتے تھے، ترقی ہو رہی تھی ان کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
کیا ماں باپ اپنے بچے پہ شفیق ہوں گے؟ وہ جو شفقت ہے نا ان کے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے 100 حصے میں ایک حصہ نازل کیا، ساری مخلوق میں اس کو تقسیم کیا۔ اور ماں باپ تو چھوڑو، انسانوں کو چھوڑیں، وہ جو گھوڑی ہے اس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اپنا قدم احتیاط سے رکھتی ہے کہ کہیں میرا قدم کے نیچے میرا بچہ نہ آ جائے۔ یہ جو یہ کام کر رہی ہے، یہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک نازل کی اور ساری مخلوق میں تقسیم کی، اس کے دل میں یہ جو آئی، اس میں سے حصہ آیا، اس کی وجہ سے یہ ہے۔ تو خود جو اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے وہ کیسی ہے، کتنی عظیم، کتنی بڑی۔ تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستوں میں چل رہا تھا، مشقتیں برداشت کر رہا تھا، گرمی بھی لگ رہی تھی۔ گرمی میں نا، وہ زیادہ گرمی تھی، گرمی دانے نکل آتے ہیں جسم پہ، دانے بھی نکل آئے، بڑی خارش ہوتی ہے اس میں۔ اور وہ لگا ہوا تھا، کبھی دعوت، کبھی تعلیم و تعلم، کبھی ذکر، کبھی دعا، کبھی عبادت۔ اب اس کی ترقی ہو رہی تھی، لیکن حوصلہ کم ہے، کمزور ہے۔ اب بیٹھے اور شیطان بھی لگا ہوا ہے ساتھ، نفس بھی بول رہا ہے کہ کہاں آ گئے تم، کدھر پھنس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کہیں میرا بچہ، یہ میرا بندہ شیطان کے ورغلانے میں، نفس کے چکر میں آ کے میدان سے بھاگ نہ جائے۔ ایک ہے مجاہدہ، ترقی، اور ایک ہے بھاگ ہی گیا تو وہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جمانے کے لیے اس کو ایک خواب دکھا دیتا ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی خواب میری قبولیت ہے۔ نہیں بھائی، یہ خواب تو اس لیے آیا کہ حوصلہ ختم ہو رہا تھا، اللہ نے حوصلہ دلانے کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جائے۔ جیسے بچہ گر پڑتا ہے نا، چلتے چلتے جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، گر پڑتا ہے تو اس کا حوصلہ باپ آتا ہے، گلے لگ لے آتا ہے کہ آ جاؤ بیٹا، شاباش، چلو پھر چلو۔ اس کا چلنا اصل ہے۔ وہ باپ جو پیار کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ بچہ پھر سے چلے، پیار تھوڑی آخری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی جو مددیں آتی ہیں، بڑی خوشی سے ساتھی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ خوشی کی چیز وہ ایک درجے میں ہے، لیکن جو اصل خوشی کی چیز ہے کہ اس کے بعد ہم چلتے گئے۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنی جان ہوتی ہے ہمارے اندر کہ اس طرح کے سہاروں کی ہم ضرورت نہیں ہوتی ہمیں۔ جیسے صحابہ اکرام دوڑے لگاتے تھے، ہم بھی دوڑے لگانے والے ہوتے ہیں۔ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے چہیتے، مکہ مکرمہ میں جو چیز آئے، کپڑا، عطر، سب سے پہلے مصعب کو۔ اور تاجر بھی جانتے تھے کہ اگر سودا پسند آ گیا مصعب کے والدین کو تو وہ جو عطر ہے میں لے کے آیا ہوں ساری خرید لیں گے کہ میرے بچے کے پاس آؤ اور کسی کے پاس نہ ہو۔ ایسی ان کی نازوں والی پرورش تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا شروع ہوئے، دل میں بیٹھ گئی بات، تو والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے گھر سے نکال، پہلے اور بھی کیا ہوگا، مار دھاڑ جو کچھ ہے، لیکن دیکھا کہ نہیں یہ پیچھے نہیں ہٹتا، تو چل نکل جائے اسے، اور جو کچھ ہم نے تجھے دیا واپس کرنا، وہ کپڑے، وہ عطریں، حتیٰ کہ کپڑے جسم کے بھی اتر کے جا، تو کچھ نہیں ہم دیں گے تمہیں۔ پھر ماں نے کہا کہ یہ کپڑا لے لے، اپنے آپ کو چھپا لے بس۔ اور وہ پڑے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ مکہ مکرمہ میں۔ قرآن شریف آتی تھی، نازل ہوتی تھی، سیکھ لیتے تھے، یاد کرتے تھے، اور کوئی خدمت کا کام ہوتا تھا کرتے تھے۔ کہیں سے کچھ کبھی ان کو مل بھی جاتا ہوگا کھانے کے لیے، کبھی فاقہ۔ پھر وہ جو مدینہ منورہ والے آتے تھے ہجرت سے پہلے اور کہتے تھے اللہ کے رسول
آپ کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن وہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں، تو ابھی تو آپ کے لیے حکم نہیں آیا ہجرت کا، لیکن یہ دین تو نازل ہو رہا ہے، تو کسی کو بھیج دیں ہمیں دین سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہجرت سے 1 سال پہلے۔ پھر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی وہاں مدینہ منورہ میں، اور ایسی محنت کی کہ ہر گھر مدینہ منورہ کا یا تو سارے مسلمان ہو گئے، یا کم سے کم ایک آدمی نے تو اسلام قبول کر دیا، تو ماحول بن گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ آپ ہجرت کر لیجئے، اور اس کے کوئی 1.5-2 سال بعد احد کی جنگ ہوئی، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، اور وہ 73 اور بھی شہید ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے رسول یہ مصعب شہید ہو گئے ہیں، ان کے پاس صرف ایک چادر ہے، وہ جو گھر سے نکلے تھے نا وہ ایک چادر، اور اب ایک چادر، اب وہ سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو چادر سے، پاؤں پہ پتے ڈال دو، اس کے پتے گھاس تھی۔ تو جو شروع کیا سفر یہ دین والا، ایک چادر، اور جب ختم ہوئے تو ایک چادر، ایک چیز دنیا کی، یعنی اس کے تھوڑے دن بعد پھر فتوحات شروع ہوئی نا، روم کے سارے خزانے آئے، فارس کے سارے خزانے آئے، ایک مدد اس طرح کی اللہ کی نہیں دیکھی، اور محنت ایسی، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر یا تو سارے مسلمان ہو گئے یا کم سے کم ایک مسلمان ہوا، یہ ایک بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوا۔ 1 سال کے اندر کیسی محنت کی، اور کتنا اللہ سے مانگنا بھی ہوا ہوگا، گھر گھر جانا ہوا ہوگا، لوگوں کی دھتکاریں سننی ہوئی ہوں گی، برداشت کیا، محنت کی 1 سال، اور ملا یہاں کے حساب سے تو ایک چیز نہیں ملی، ایک چادر شروع میں، ایک چادر آخر میں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ میں سب سے افضل مصعب کو سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ۔ وہی ہے کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے، مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے۔ ایک حوصلے والا کہتے ہیں سب سے سخت آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں ان کو ان جیسی آزمائشیں آتی ہیں تھوڑا کم، پھر یہ دوسرے ہیں ان جیسے جو ہوتے ہیں تیسرے، ان پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں تھوڑا سا کم۔ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں، پھر ان پہ جو ان جیسے ہوتے ہیں، پھر ان پہ جو ان جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ آزمائشیں تو ہیں ترقی کا راستہ۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ جو مقام ملے گا قیامت کے دن، وہ اس پہ تو نہیں ملے گا کہ تمہیں یہ خواب نظر آیا تھا اور تم چل رہے تھے اور پانی ختم ہو گیا تھا تو میں نے آسمان سے پانی بھیج دیا تھا تو اللہ اس کا مجھے بدلہ دے، اس کا تھوڑی بدلہ ملے گا۔ بلکہ وہ جو مصعب رضی اللہ عنہ کا کمال ہے کہ وہ دنیا میں کچھ نہیں ملا، کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملا اور لگاتے گئے لگاتے گئے لگاتے گئے۔ میرا خیال ہے بتی چھوڑ دیں ساتھی، وہ نیند آ جاتی ہے۔ یہ بتی آپ نے بند کی نا، اس کو ذرا کھول دیں، آپ بھی بتی چلا دیں، بند نہ کریں۔ راتیں چھوٹی ہیں، کوئی ساتھی اور کھڑا ہو جائے، اس کو بند کھول دیں۔ راتیں چھوٹی ہیں، پہلے ساتھی ماشاءاللہ کوئی 2 گھنٹہ سویا ہے، کوئی 3 گھنٹہ سویا ہے، تو وہی بات میں نا عمل ہے۔ اس عمل میں ہمارے حضرات کہتے تھے کہ نیند آتی ہے تو سو جائیں جا کے، نہیں اسی طرح بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، سوتے سوتے بیٹھو۔ کوشش تو آدمی پورا کرے سمجھنے کی، سننے کی، لیکن جمع رہنا ہے۔ ہاں یہ بھی سنا کہ
بہت نیند آ رہی ہے تو اٹھ کے جا کے پانی منہ پہ ڈال کے پھر آ جائے. ہمارے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے، صحت دے، وہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑی سی مرچ رکھ لو جیب میں، نیند آنے لگے نا تو تھوڑا سا ذرا سا ڈال لو منہ میں، ناک میں، انشاءاللہ نیند اڑ جائے گی. بہرحال تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی کیا ہے، لگاتے گئے اور حالات کی وجہ سے ٹھٹکے نہیں، چلتے رہے بس. بہت آگے. اور ان کو ملا کیا؟ ان کو جو ملا وہ کیا ہے کہ ہجرت کا جو سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، جس کے بعد پھر سارا دروازہ کھلا ہدایت کا، دین کے کام کا، تو وہ سارا ان کے کھاتے میں آیا. ایک آدمی نے ایسی محنت کی، وہ محنت کی توفیق اللہ نے دی ان کو، یہ دیا اللہ نے ان کو. قبولیت کی دلیل کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. ان کو کتنے بڑے عمل کی توفیق مل گئی، 1 سال کی محنت، اور یقیناً اسی طرح خالی پیٹ خالی ہاتھ مجاہدے کے ساتھ، لیکن رکے ٹھٹکے نہیں، چلتے رہے. میرے بھائی دوستو، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہا گیا ہے، اسی طرح کہا ہے کہ وہ واقعات جتنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ قربانی کے بعد دوسری قربانی کے بعد تیسری قربانی، قربانی ہی قربانی. کہ والد صاحب ان کے وزیر تھے یا دربار میں بڑے آدمی تھے، اب وہ دعوت دے رہے ہیں دین کی، تو ابراہیم علیہ السلام آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں تو کچھ دنوں میں آپ بھی نمرود کے دربار میں بڑے آدمی ہوں گے، شاید کوئی عہدہ ہی مل جائے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو حق کی طرف بلاؤں گا. یقیناً لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ ابراہیم چھوڑیں اس بات کو، تھوڑے دن میں آپ کو بڑی مزے ہوں گے، عیش ہوں گے. کہتے نہیں، میں تو اللہ کی طرف بلاؤں گا. اب یہ مجاہدہ شروع ہو گیا پہلے دن سے. پھر ان کو کیسے کیسے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا. کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کرو تو کھانا ملے گا. جو کچھ اگتا تھا سارے مصر میں، مصر کے بادشاہ تھا نمرود، تو اس کے لیے سجدہ کرنا ہوتا تھا نمرود کو. نمرود ہو یا اس کے بت بنائے ہوئے تھے، اس کو سجدہ کرو تو تمہیں غلہ ملے گا. جو پیداوار ہوتی تھی سارے ملک میں نمرود کی ذاتی ملکیت شمار ہوتی تھی. محنت مزدوری وہ زمیندار کریں اور غلہ نمرود کا. ایسی بادشاہت تو کہیں نہیں دیکھی کہ سارے ملک میں جو کچھ ہے وہ سب بادشاہ کا. تو وہ سجدہ نہ کریں تو ان کا ٹھیک ہے میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. اب وہ واپس آ گیا کہ ٹھیک ہے نہ دو غلہ. تھیلی میں مٹی بھر لی اور گھر آئے، سوئے. صبح بیوی کھانا پکا کے دے رہی ہے. یہ کہاں سے آیا کھانا؟ آپ ہی تو لائے تھے. مٹی اللہ نے اس کو گندم بنا دیا. لیکن انہوں نے کیا؟ انہوں نے تو وہ خالی ہاتھ آ گئے، قربانی تو انہوں نے دی. یہ اللہ نے مدد دکھا دی. تھوڑا بڑے ہوئے پھر بیوی کو لے کے سفر کر رہے تھے تو وہاں علاقے میں ایک اور بادشاہ تھا. تو اس نے کوشش کی کہ ان کی بیوی کو پر غلط ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے. 2-3 دفعہ ہوا. جب وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ ان کو ایک باندی ہدیہ کر دیں. حضرت سارا، حضرت حاجرہ. اب ان سے بچہ ہوا بڑھاپے میں تو جاؤ اس کو صحرا میں چھوڑاؤ. گویا کہ موت ہی کے حوالے کراؤ. بات تو کچھ نہیں، تھوڑے سے کھجور، تھوڑا سا پانی، اب مرنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. ان کے حساب سے تو زمزم کا تو کوئی اس میں تذکرہ نہیں تھا کہ زمزم نکلے گا.
چھوڑ کے چلے آئے. اللہ کا حکم کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں جہاں ایسا لگا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کا دل اس چیز پہ آ رہا ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو قربان کرو. کہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا، جاؤ اس کو ذبح کرو. چھری پھیر دی، اپنی طرح سے پورا کیا. اللہ نے پھر وہاں مینڈا ڈال دیا. قربان کیا ہے میرے بھائی دوستو؟ قربان قرب سے ہے کہ ایک چیز میرے اور اللہ کے درمیان آ رہی ہے کہ مجھے اس سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مجھے دکھاؤ کہ تمہیں مجھ سے ہی محبت ہے. اور ہر دفعہ ابراہیم علیہ السلام سچے اترتے ہیں کہ ہاں اللہ مجھے تجھ سے ہی محبت ہے. اور جو چیز اللہ کہتا ہے کہ کرو، جو حکم دیتا ہے مشکل ہے آسان ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتے. اللہ کا حکم آ گیا چلو. میرے بھائی دوستو، یہ ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کر کے دکھاؤ کہ اللہ کا قرب باقی سارے قربتوں پہ، ساری محبتیں غالب کر کے دکھاؤ. یہ نہیں کہ محبت نہیں ہوگی. ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ بقرعید سے مہینوں پہلے بکری خرید لی. اب وہ بکری گھر میں ہے. اب گھر والے بھی اس کا خیال کرتے تھے، کوئی کھانے کی چیز بچ گئی، کوئی سبزی، کوئی چیز اس کو کھلاتے. بچے خود جا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتے اور کھیلتے کرتے کرتے بالکل جب وہ بکری ایسے جیسے گھر کا فرد ہے ویسے بن گئی. وہ بچے کہتے تھے میں ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا ہے. گھر کی عورتیں، گھر کے بچے، اب دل لگ گیا. اب جب بقرعید قریب آئی تو بچوں نے، بیوی نے کہا کہ حضرت یہ ایک اور بکرا خرید لیتے ہیں، اس کو رہنے دیں. وہ مولانا کہہ رہی اسی کو ذبح کرنا ہے، اسی کو تو ذبح کرنا ہے، اسی کو ذبح کرنا. جہاں اپنی خواہش ایک آئی وہ اللہ نے ڈالی، اسی لیے ڈالی ہے کہ اس کو اللہ پہ قربان کرو. تو میرے بھائی دوستو، قربانیوں والی امت ہے. اور قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب چیزیں چھوڑنا. ایک دفعہ ہمارے ذات کہنے لگے کہ بھئی ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے خود بھی قربانی کرنا ہے، لوگوں کو بھی قربانی پہ لانا ہے. کہ قربانی کوئی مشقت کا معاملہ نہیں ہے کہ تکلیف میں ڈالنا ہے. نہیں، قربانی میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ خالص ہو کے دکھانا ہے. اور یہ سارا دین ہی قربانی ہے. کاروبار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دکان پہ، گاہک آ گیا، سودا بہت بڑا ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جو بھی ہو، ادھر سے آ گیا کہ نہیں اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سودا جتنا بھی بڑا ہو کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر. اب چھوڑو اس چیز کو، آ جاؤ نماز کی طرف. اور صرف نماز کی طرف نہیں آؤ، آ جاؤ کامیابی کی طرف. کہ اس بات کو سمجھو کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ جو بھی ہے، یہ جو آ رہا ہے نا کچھ نہیں ہے. چھوڑو اس کو. اور اس چھوڑنے کو کامیابی سمجھو. وہ جو قربانی والی بات ہے نا کہ اس سے تم ہاتھ سے پیسہ چاہے گیا لیکن اللہ کا قرب حاصل ہوا. چلو، اللہ کا قرب کامیابی. کہ مسجد کی ایک آواز ہے، یہ مسجد کی بات ہے. مسجد کی بات یہ ہے کہ اعمال سے ہوتا ہے. اور بازار کی ایک اور بات ہے کہ چیزوں سے کام بنیں گے. مطلقاً حلال چیزیں ساری، میرا مال بھی حلال، وہ دکان میں ساری چیزیں بھی حلال ہیں. لیکن حلال حرام کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ان چیزوں سے بھی کچھ ہوتا ہے تو قربان کرو اس چیز کو. کہ نہیں، ان سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کرنے کا تعلق اللہ پر لگانے سے ہے، اللہ سے بچانے سے نہیں. لگاتے جاؤ ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا جائے گا، کامیابی میں ترقی کرتے چلے جاؤ. دکان کی ہر چیز ایک دعوت دے رہی ہے، مجھے لے لو، میں تمہارے کام بناؤں گی.
اور وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، چھوڑو ان ساری چیزوں کو، آ جاؤ کامیابی کی طرف، ادھر ہے کامیابی۔ سارے دین کی تربیت اس نماز کے اندر، یہ کیسا عمل دے دیا کہ جس میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کام بنیں گے میرے، کھانا پینا کمائی لینا دینا کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانو اور بس۔ باقی کاموں میں تو کچھ نہ کچھ اللہ کی مانو، روزہ رکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانو اور دکان پہ بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ حج میں اللہ کی مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے مانو، لیکن بے شمار کام کرتے ہیں، سودا بھی کرتے ہیں، سواری پر بھی بیٹھتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن تربیت جس کی نماز میں ہوئی ہے اب وہ اس کا روزہ بھی اسی طرح ہوگا جیسے نماز تھی، نظروں کی حفاظت ہوگی، ہر قدم پر ہر سودے میں وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس پہ اللہ راضی ہے تو بہت اچھا، ناراض ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پیسہ جا رہا ہے اللہ راضی ہے، پیسہ جائے کوئی بات نہیں، پیسہ آ رہا ہے اللہ راضی ہے، ٹھیک ہے آ جائے، کیونکہ مجھے تو اللہ کی رضا سے دلچسپی ہے۔ تربیت نماز میں ہوئی کہ سارا دن اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ مختلف اپنی پسندیدہ چیزوں میں آدمی لگا ہوتا ہے۔ اب وہ آج کل راتیں اتنی تھوڑی ہیں، وہ 11 بجے نیند آئی، اب وہ 2 بجے آنکھ کھلی، جی تو چاہ رہا ہے کہ دوبارہ سو جائیں، لیکن اب 1.25 گھنٹہ تو باقی ہے، 1.5 گھنٹہ باقی ہے، تو کوئی تہجد، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، کوئی دعا کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ اور یہ راتیں ذی الحجہ کی، تو کئی طرف سے اپنی چاہتیں آتی ہیں، اپنی خواہشیں آتی ہیں، ادھر سے ہوتا ہے کہ چھوڑو اس کو، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ عمل کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ جس نے نماز کو کامیابی سمجھ کر نماز کی طرف جانا سیکھا، اور پھر نماز میں کامیابی اس وقت ہے جب نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھی جائے، ایسے نہیں کہ بڑا مزہ آ رہا تھا 2 سجدے کیے تھے تو میں نے کہا تیسرا بھی کر لے، بڑا مزہ آ رہا تھا، لے لو مزے، نماز ختم ہو گئی۔ کہ نماز بھی اب یہ دنیا بن گئی کہ جیسے دنیا میں آدمی اپنے مزے کے لیے کہ 2 بجے رات ہے چلو چھوڑو یار سو جاتے ہیں، دوبارہ 1 گھنٹہ اور سوتے ہیں، آنکھ کھلی اذان ہو رہی ہے، تو وہ مزے کر لیے ادھر، تو نماز میں بھی اب مزے کر لیے تم نے، نماز تو ختم ہو گئی، تیسرا سجدہ کر لیا۔ یہاں تربیت ہے کیسے چلنا ہے۔ فوجیوں کی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوجی آتے تھے نا، حضرات بتاتے تھے ہمارے، بہت توجہ دیتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فوجیوں پہ آپ اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ انہوں نے جان دینا سیکھ لیا، آدھا کام ہو گیا، ابھی اللہ پہ جان دینا سیکھ لیں بس۔ واقعی جان دینا سیکھنا یہ بھی ایک کام ہے، گھبرا جاتا ہے آدمی، گھبرانا نہیں ہے، اسی میں کامیابی ہے، لیکن جان دینا کیوں ہے کہ اللہ چاہتا ہے بس دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، فضائل اعمال میں واقع ہے کہ ادھر سے ایسے حالات بنے تھے کہ خانہ کعبہ پہ بمباری ہو رہی تھی، منجنیق میں چیزیں ڈال ڈال کے پھینک رہے تھے، تو وہ خانہ کعبہ کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور داڑھی اور حلق کے بیچ میں سے گزرا اور ہلے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہلے نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں، گردن کٹ جائے تب بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تربیت ہے یہاں کہ اللہ پر جان دینا ہے، کسی چیز کی میری مشقت، میری تھکن، یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہوں، اسی طرح لگے رہنا ہے۔
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پکڑ کے رکھوں گا، پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ اسی میں کامیابی. نماز کے اندر اپنی کامیابی دیکھنا سیکھ لیا، اب سارا دین اسی کہ نا دین آسان ہو جائے گا. نہیں، پھر دین، اس سے پہلے دین ہے ہی نہیں. دین کی شکلیں ہیں، اور شکلوں کی بھی قیمت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن شکل اور چیز ہوتی ہے، حقیقت اور چیز ہوتی ہے. تصویر اور چیز ہوتی ہے. شیر کی تصویر کھینچ لی اور شیر آ گیا، کافی فرق ہو ان دونوں باتوں میں. وہ تصویر ہے، وہ حقیقت ہے. جب تک کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جذبہ غالب نہیں آیا تو ساری زندگی کے سارے اعمال عمل کی شکل ہے، حقیقت ابھی تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ کنارے کی باتیں بتاتا ہے بیچ والوں کی رہنمائی کے لیے، کہ ایک کنارہ ہے وہ مشرکین کا، مکہ کے مشرکین ہو یا قارون ہو یا نمرود ہو، فرعون ہو، ایک کنارہ وہ. دوسرا کنارہ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، صاحب زکریا علیہ السلام ہے، کہ انبیاء علیہ السلام میں آرا رکھا گیا پیشانی پر، جسم تو 2 ٹکڑے ہوا لیکن وہ جمے ہوئے. تو دونوں کنارے بتا دیا. اب وہ جو آدمی ہے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، مکھی بیٹھتی ہے پیشانی پر اور وہ کہتا ہے اس مکھی کو اڑاؤں، تو اس کو وہ بھی دکھا دیا کہ ایسا بھی ہوا انبیاء علیہ السلام کو کہ حکم ماننے میں آرا جو ہے وہ پیشانی پہ رکھا گیا اور جسم 2 ٹکڑا ہوا، ایسا بھی ہوا. تم مکھی کی فکر کر رہے ہو. دونوں کنارے بتا دیے. نافرمانی میں جو بالکل امام بن گئے اور فرما برداری میں امام بن گئے، اور ہم بیچ میں بیٹھے. اور گویا ہم سے پوچھا جا رہا ہے، وہی امتحان ہے کہ اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے. تو نماز میں تربیت ہے میرے بھائی دوستو، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو آدمی تربیت سمجھے. یہ ساری محنت اگر اس میں آدمی اپنی زندگی بدلنے کی نیت سے نکلا ہے، میرا رخ بدلے، میرا یقین بدلے، میرے شوق بدلے، تو انشاءاللہ رخ بدلے گا، یقین بدلے گا، شوق بدلے گا. لیکن اگر یہ بھی رسم بن گئی، کہ اللہ سے ہونا سیکھا نہیں، اعمال پہ ہونا دل میں آیا نہیں، آخرت کا اصل ہونا دل میں آیا نہیں، اور 10 دفعہ سال لگ گیا، تو امید تو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا، اور خطرہ ہے کہ شاید اس پہ بھی خدا نخواستہ پکڑنا ہو جائے کہ موقع تو اتنا بڑا دیا تم کو، 10 سال دے دیا، کیا اس میں تم نے. وہ جیسے شہید ہیں اور اچھے کاموں میں مال لگانے والا اور دین پڑھانے والا، بہت بڑے دینی کام، لیکن اگر ان میں بھی لگ کے دین کی شکلیں بہت اونچی، لیکن وہ جو دین کی اصل ہے نا کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو پہچانا، تو اب ایک آدمی کی زندگی ساری اللہ کو راضی کرنے میں لگی. جیسے اللہ کو پہچانا تو اب نماز میں جسم کی کوئی حرکت کی کوئی وجہ نہیں سوائے یہ کہ اللہ اس وقت یہ مجھ سے چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ طریقہ بتایا، بس، اور کوئی وجہ نہیں. اب یہ وہاں سیکھا تو اب اس کی ساری زندگی دین بنے گی. یہ نہیں سیکھا تو دین کی اعلیٰ شکلیں ملی ہوئی، بہت اونچی شکلیں ملی ہوئی، اللہ نے نصیب فرمائی. لیکن دنیا بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ سب کس کے لیے تھا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، میرے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لوگ کہیں بڑا سخی تھا،
لوگ کہیں بڑا عالم تھا تو لوگوں نے تو کہہ دیا، ہو گیا بات۔ تم نے اس کام کو جو ہونا چاہیے تھا خالص میرے لیے، اس کو تم نے دنیا بنا دیا۔ وہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ دکان پہ بیٹھنا دنیا نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا دین کی شکل ہے، لیکن اس کے اندر جو دین ہے وہ اس بات سے آتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کہ مجھے نہیں چاہیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ لوگ کہیں کہ امام امیر صاحب، مجھے نہیں ہے اس سے دلچسپی۔ لوگ میری رائے لیں کہ جی آپ کا کیا، نہیں لیں۔ کہتے ہیں میرے اعمال نہیں طے ہوئے۔ عربی وہ تھوڑی طے کرتے ہیں اعمال، تو اللہ نے اعمال طے کر دیے۔ دعوت دو، سیکھنے سکھانے میں لگو، ذکر کرو، دعا کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، طے ہو گئے۔ نہیں کرو طے میرے اعمال، اعمال سے مراد وہی ہے بیان، نہیں کرو اچھی بات ہے۔ بیان تو آزمائش ہے۔ ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ اچھے اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس میں خطرہ ہے اور ایک وہ ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں۔ امامت، جماعت کا امام بننا، خطابت، مجمع میں بیان کرنا، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، قضا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ان چیزوں سے ایسا ڈرتے تھے، ایسا بھاگتے تھے کہ جیسے چھری تیز نہ ہو اور اس بہودی چھری سے جانور کی گردن کاٹی جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جیسے اس چیز سے آدمی بھاگے گا، ویسے ہی یہ لوگ امامت، خطابت اور قضا سے بھاگتے تھے کہ مہربانی کرو۔ یعنی ایسا ہو گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن شکایت کرنے لگے کہ بھائی میں کس کو ذمہ داریاں دوں؟ جس کو کہو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، جس کو کہو کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کی جو دونوں طرف چل سکتا ہے نا معاملہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا اپنا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے، وہ بہت پریشانی کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے، حساب دینا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ ایسے آدمی کا حساب اب لمبا چوڑا ہو گیا نا۔ گھر پہ تھا تو اپنی بیوی کا، بچوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنی لین دین کا، اس کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور اب ذمہ دار ہو گیا سارے مسلمانوں کی، سارے مسلمانوں کا۔ کہتے تھے کہ فرات، ہزاروں میل دور فرات، دریا فرات کے کنارے پہ ایک کتا مر گیا تو اس کا بھی مجھ سے پوچھ ہوگا کہ اس کے لیے تم نے کیا کیا۔ تو اس میں پریشان تھے کہ میرا کیا بنے گا، میں کیسے جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، بہت محبت تھی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر اپنے ران پہ رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ بیٹا یہ میرا سر زمین پہ رکھو، میرا گال یہ زمین پہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ کوشش کی ان کو کہ ابو جی اس کو رہنے دیں، نہیں رکھو، زمین پہ رکھا۔ اور کہہ رہے تھے کہ تیری ہلاکت ہوئے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا۔ اب وہ لوگوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کے زمانے میں ایسی فتوحات ہوئی، ایسے مسلمانوں نے کہ لشکروں نے کس کس کو، کیسی بڑی بڑی فوجوں کو ہرایا، کیسے دین سارے دنیا میں پھیلا۔ تو فرمانے لگے کہ اگر میں برابر سرابر نکل آؤں نا اس میں، کہ جو نیکیاں ہوئیں وہ تو چلو تم بتا رہے ہو، اور اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالے گا کمیاں، تو اگر یہ میری جو ذمہ داری اضافی ملی تھی برابر سرابر میں اس میں نکل آؤں نا، میں اس پہ بھی پر راضی ہوں، کچھ نہ ملے مجھے اس خلافت پر۔ تو کچھ تو اعمال ایسے ہوتے ہیں
کہ اس پہ ملے گا بھی، حساب بھی ہوگا، کمیوں پر پکڑ ہوگی، اور کچھ مل گیا تو پھر بہت کچھ ملے گا بھی، کہ صادق امین جو تاجر ہے، صادق ہے، امین ہے، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور عدل کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، تو ان سب کی جنت میں بہت اونچے درجے ہیں، لیکن اس میں خطرہ بھی ہے۔ تو خطابت ہوتی کہ بیان کرنا، مسجد میں امارت، قضا نہیں، امارت، امیر بنا دیا گیا، اس سے پریشان ہوتے تھے۔ دونوں طرح چل سکتا ہے کام۔ بعض اعمال ہیں جو خالصتاً اس میں کوئی دوسرا پہلو ہے ہی نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات ہیں ساری، سیکھنے سکھانے میں انفرادی طور پہ لگے ہوئے ہیں۔ جہاں مجمع آیا کہ میں ہوں اور پڑھا رہا ہوں، خطرہ ہے۔ کہ ایک بڑے عالم تھے، وہ جب پڑھانے بیٹھتے تھے تو ایک بوڑھا آدمی آ جاتا تھا اور پاس ہو کے کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ یہ بہت ایسا ویسا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، وہ پڑھا رہے ہیں کہ یہ بہت، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا تھا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، یہ کون ہے، یہ کیا ایسے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں اور میری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، کہ دل میں تو آئے گا نا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ تعلیم تعلم علیحدگی میں ہے، کسی کا فاتحہ ٹھیک کر رہے ہیں، کسی سے دعائے قنوت سن رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ خالص عمل، اس میں کوئی دوسرا پہلو ہے نہیں، جتنا کرو اتنا اچھا۔ اور یہ دوسرے عمل خطرناک ہیں، کیونکہ میرے بھائی دوستو اس سب کا حساب ہوگا۔ کہ یہ کس کے لیے کیا تھا، کیا مقصد تھا اس سب کا۔ ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، اس کی تربیت ہے ساری۔ نماز میں سب سے کٹ کے تھوڑی دیر اللہ سے جڑنا سیکھو، تاکہ جب سب کے بیچ میں ہو تب بھی اللہ ہی سے جڑے رہو۔ چلے میں سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنا سیکھو، تاکہ جب واپس جاؤ پھر بھی اللہ سے جڑے رہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں رسم بن گئی کہ جی میں نے تو الحمدللہ 20 سال سے سالانہ چلہ لگا رہا ہوں، الحمدللہ، اس میں یہ الحمدللہ کا انکار نہیں ہے، واقعی الحمدللہ، تعریفیں اللہ کی۔ باقی میرا کیا حال رہا یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگلا سوال کہ جو اللہ تعالیٰ نے 20 سال مجھے توفیق دی، ہر سال میں جاتا ہوں، اللہ سے ہونے کی بات کرتا ہوں، اعمال سے ہونے کی بات کرتا ہوں، آخرت کے اصل ہونے کی بات کرتا ہوں، تو میری زندگی اس پر آئی نہیں آئی کہ 20 دفعہ چلہ تو لگا لیا، لیکن میری تجارت میں اور میرے جو ساتھ والا دکاندار ہے اس کی تجارت میں فرق ہے یا وہی کا وہی ہے؟ اور تجارت تو اگلی بات ہے، میری تبلیغ آئی صحیح بنیادوں پہ یا وہیں کا وہیں؟ ہمارے حضرات ایک قصہ سناتے تھے سمجھانے کے لیے اس چیز کو، یہ جو بنیادوں والی بات ہے کہ دکاندار اٹھا نماز کے لیے، اذان سن کے تو ساتھ والے دکان والے کو کہے اللہ کے بندے اذان ہوگی چلو نا، کہتا ہے بہت اچھا آدمی ہے تم، مجھے بہت پسند ہو۔ جہاں اذان ہوتی ہے دکان بند کر کے نماز کے لیے جاتے ہو، لیکن میں نہیں جا سکتا، مجبور ہوں۔ اچھا کیا مجبوری ہے؟ وہ میری بیوی ہے، 2 بچے ہیں، میں دکان بند کروں گا تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ اور وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ نماز پہ چلا گیا، نماز کے بعد ساتھی پاس بیٹھا ہے، کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اللہ رسول کی بات ہوگی۔
کہتے بہت اچھے لوگ ہو، تو میں روز دیکھتا ہوں تم لوگ تعلیم کرتے ہو، یہ ضروری ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ وہ کیا مجبوری ہے؟ بیوی ہے، 2 بچے ہیں، دکان ہے، میں دکان پہ واپس نہیں گیا تو بچے کھائیں گے کہاں سے؟ اور کیا کر سکتے ہیں، چھوڑ دے گا۔ لیکن اور فرق بہت ہے، اس نے تو نماز نہیں پڑھی، اس نے نماز پڑھ لی، لیکن بیماری تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ تعلیم میں بیٹھ گیا، سے روزے کی بات آئی، کیا خیال ہے 3 دن لگا لو، بہت اچھا کام ہے، ضروری ہے، لیکن اصل میں میں مجبور ہوں، وہی مجبوری ہے۔ بیوی ہے، 2 بچے ہیں، دکان 3 دن بند کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اس کو تو نماز کے لائق بھی دکان بند کرنے پہ ڈر لگا ہوا ہے کہ میرا کیا بنے گا، پہلے والے کو۔ دوسرا والا اتنا ہمت ہو گئی، دکان تو بند ہو گئی، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لوں گا، لیکن نماز کے آگے بھائی نہیں واپس دکان پر چلو، دکان سے اتنی اجازت ملی تھی۔ اب سے روزے کے لیے نکل گیا، بڑا کام ہے، یہ تو مجھے بہت دن پہلے کرنا تھا، یہ تو کام ہمارا کام، اچھا تو بھائی چلا نہیں کرنا ہے مجھے، یہ تو ہے مقصد، میری زندگی کا مقصد ہے، لیکن نا ابھی بس، ابھی کیا بھی مجبور ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ وہ بیوی ہے، 2 بچے ہیں، دکان ہے، اگر 40 دن کے لیے بند کیا تو کیا بنے گا؟ نماز کے لیے بند کیا تو کیا بنے گا؟ تعلیم کے لیے بند رہی تو کیا بنے گا؟ 3 دن بند رہی تو کیا بنے گا؟ 40 دن بند رہی تو کیا بنے گا؟ 40 دن سے 4 مہینے، 4 مہینے سے سالانہ 4 مہینے، سالانہ 4 مہینے کے بعد یہ جو پہلوان شمار ہوتے ہیں نا، اللہ رحم فرمائے، مقیمین، ہر سال 10 مہینہ، کمال ہو گیا۔ اب آدمی کو ڈر بھی لگتا ہے پوچھتے ہوئے، لیکن سوال تو اٹھتا ہے نا کہ مقیم صاحب وہ بیوی بچے کچھ ہیں یا؟ ہاں الحمدللہ بیوی ہے، 2 بچے ہیں۔ اچھا، تو پھر اب وہ دوسرا سوال اور مشکل سے زبان پہ آتا ہے، کیونکہ بولنے کا ماحول تو بن گیا، کرنے کا ماحول نہیں بنا، اس لیے یہ سوال ہوتا ہے۔ فضائل صدقات میں ہے نا، ایک آدمی آ کے مسجد میں بیٹھ گیا تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، کیا کر رہے ہو تم، یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو؟ امام صاحب نے پوچھا تو اس نے جواب دیا فضائل صدقات میں کہ وہ فلانا یہودی ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے کھانا لا کے دے دیا کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا تو یہودی کے وعدے پہ تمہیں اعتبار ہو گیا، اللہ کے وعدے پہ نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، بہت عجیب واقعہ ہے۔ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جو مقیمین ہوں گے نا ان کے انتظامات ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں، 10 مہینے میں تبلیغ میں لگتے ہیں، میرے مرکز میں تقاضوں پہ چلتا ہوں، 2 مہینے کاروبار، 2 مہینے میں اللہ اتنا دے دیتا ہے، سال کافی ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی بیماری کا شکار ہے جس نے پہلے آدمی کو نماز سے روکا، کیونکہ جتنی اجازت اس کی دکان دے رہی ہے نا وہ کر رہا ہے۔ دکان نے اس کو زیادہ اجازت دے دی کہ چھت پہ 10 مہینے لگا لو تو، اور یقیناً یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ دکان سے اجازت لینا ہے یہ تو مصیبت ہے نا۔ پٹا کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہم نے، پٹا کھینچا دکان نے کہ نہیں بھائی اب تو 3 مہینے چاہیے مجھے، تو وہ مشرے پہنچ جائے گا کہ جی کچھ حالات ہیں اور اس کی وجہ سے نا ذرا مجبوری ہے۔ وہی مجبوری والی بات ہے، وہ کیا مجبوری ہے؟ وہی بیوی ہے، 2 بچے ہیں، دکان ہے، کہ میری فلاں ضرورت فلاں مخلوق کے حوالے ہے، اس لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ میری فلاں ضرورت فلاں مخلوق سے ہوتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کا کام کر رہے ہو، اللہ کا کام کر رہے ہو تو کون سی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کا حل اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو؟ وہ آیا ہی تو اللہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، باضابطہ امتحان۔ آدمی سمجھے اس چیز کو کہ یہ مجبوری نہیں ہے، 5 وقت امتحان ہو رہا ہے اس دکاندار کا کہ تم نے دکان کو اب کا رزاق سمجھا ہے، اللہ کو سمجھا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ بار بار فیل ہو رہا ہے۔ اور جو تعلیم میں مسجد تک پہنچ گیا، تعلیم میں نہیں بیٹھا، وہ یہاں تک پہنچا، ایک سوال حل ہوا، دوسرے پہ فیل۔ تعلیم میں بیٹھ گیا، تیسرا سوال ہو گیا، لیکن
शेरोजे में नहीं गया, तीसरा क्यों दुकान, यानी शेरोजे में ना जाना मसला नहीं है, दुकान के रोकने से रुक जाना मसला है। कि कुछ ऐसे अल्लाह वाले हों, कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे पैदा हों कि जो जब अल्लाह पुकारे तो कोई चीज उनको रोक ना सके। इस चीज के लिए मेहनत हो रही है कि वो थोड़े से लोग भी होंगे, और होता ऐसा ही है, होते ही थोड़े हैं, उन थोड़ों पे रख के अल्लाह ताला बाकी सबके लिए दरवाजा खोलता है। एक ही आदमी चिराग जलाता है और सारे कमरे का अंधेरा खत्म। कभी कोई नौजवान होता है, असल में नौजवानों की बात यह है कि कुव्वत है, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, यहां भी मुंह मार सकते हैं, वहां भी मुंह मार सकते हैं। तो इधर जाना, उधर जाना, यहां मुंह मारना, वहां मुंह मारना खत्म किया और एक अल्लाह के बंदे बनने पे लग गए। अल्लाह मैं तेरा बंदा। अब इसमें भी जान लग सकती है, इसमें भी तरक्की होती है कि बेतहाशा कहते हैं ना कि गफलत के माहौल में जिसने अल्लाह को याद किया, गफलत के माहौल में, उसकी खुसूसी फजीलत कि कर सकता था ऐसा भी वैसा भी, देख सकता था इधर भी उधर भी, ना ऐसा किया ना वैसा किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, मेरा आका जो मुझे कहेगा मैं तो वही करूंगा, और ख्वाहिशात आएंगी जाएंगी, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। कहते हैं कि जब इस तरह से एक आदमी चला और जवानी उसने पुरानी कर दी, इसी में अर्श का साया मिलेगा, ख्वाहिशात जिस दिल में दफन हो गई और उसी के साथ दफन हो गया, ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई। इन्हीं पे तो जन्नत है, इन्हीं पे तो दर्जात हैं, इन्हीं पे तो दुनिया के बदलने के फैसले हैं। ये जो तरतीब वाली तबलीग है, इजाजतें लेके वहां से इजाजत ली, यहां से इजाजत ली, अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत तो ली ना, कितने बैठे हैं इजाजतें नहीं ले, इजाजत तो ली, बहुत अच्छा सवाब मिलेगा, कुछ ना कुछ माहौल बनेगा। लेकिन वो जो बातिल टूट जाए और आंखों पर से पर्दे हटें और लोग इस चीज को आंखों से देखें कि भाई अल्लाह की मानने वाले बगैर किसी और अल्लाह की मखलूक के इनके सारे काम हो जाते हैं, ये तो उनके जरिए होगा कि जिनकी तबलीग किसी मखलूक से इजाजत लेके नहीं। मशरे में एक बात आ गई, अब चलो बस, पैसे हैं नहीं हैं, कारोबार का क्या हाल है, बीबा बच्चों का क्या हाल है, इस सब पे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। अब मांगते मांगते आदमी ऐसा बनेगा, छलांग मारने का मसला नहीं, जज्बात माशाल्लाह साथी भी ऐसे हैं, ऐसा बयान करते हैं कि आदमी का दिल ऊपर पहुंच जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जो दिल ऐसे ऊपर करके पहुंचता है ना, एक बयान में उसी तरह नीचे आ जाता है एक झटके में। वो झटका आता है कि वो दुकान में यह हो गया, वो अचानक नीचे आ जाता है। ये तो कदम जमा जमा के एक अज़म करके बढ़ते रहने का काम है। हमारे साथी मिसाल देते हैं, हजरात की मिसाल है कि छोटा बच्चा है, अभी तो चल भी नहीं सकता। अब आप कहें कि मैं तो चाहता हूं कि ये दौड़े लगाए, 20 साल का जवान 1 मन की बोरी लेके दौड़ता है, मैं चाहता हूं ये भी करे, तो आपको बताया जाएगा कि ये होगा लेकिन 18 साल लगेंगे। तो आपके अच्छा 18 साल बाद हो गई है, चलो फिर इसको संदूक में बंद कर देता हूं, ताला लगा देता हूं, 18 साल बाद खोलूंगा, फिर ये दौड़ने लगाएगा। 18 साल संदूक खोलेंगे तो वो तो कुछ नहीं होगा वहां पर, या जो होगा वो इस लायक नहीं होगा कि उसको देखा जाए। 18 साल लगाने का मसला नहीं। ये बच्चा, इसको आप खिलाएंगे पिलाएंगे, बीमार होगा, कई दफा ऐसा लगेगा इसकी तो जान गई। आदमी रोएगा, अल्लाह के सामने रोएगा, बुजुर्गों से पूछेगा, दम कराएगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाएगा, 1 दफा 2 दफा नहीं, कई दफा।
مال لگے گا، جان لگے گی، کرتے کرتے ہاں 18 سال بعد اس طرح پھر ایک وقت آئے گا یہ دوڑنے لگائے گا۔ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہماری دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام بدلے، کہ جب صحابہ کرام کا دور، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گیا تو ایک زمانہ آیا کہ جب بڑے لشکر دوسری طرف ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، ادھر پورے ہتھیار اور تیاری، ادھر کچھ نہیں، تو لوگ دائیں بائیں دیکھتے تھے کوئی صحابی ہے ہم نے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ ہاں ہے ایک، بس ٹھیک ہے چلو، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ ایک ایسے لوگ کہ جو اللہ کی مدد کا وقت جانتے تھے، صحابہ ایسے کہ ان کو پتہ اخروٹ کو دیکھ کے انہوں نے کہا یہ عجیب پتھر ہے، اس کے اندر اللہ نے روزی رکھ دی۔ پتلی روٹی دیکھی نہیں کبھی زندگی میں، پتلی روٹی سامنے آئی، چپاتی تو سمجھا کہ رومال ہے کہ اسے ہاتھ پوچھنے ہیں، ایسی سادگی۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی پہچان کہ لشکر حملہ کر رہے، کہتے ٹھہرو، میں بتاؤں گا، میں اللہ اکبر کہوں گا تو تم وضو کرنا، اللہ اکبر دوسری دفعہ کہوں گا ہتھیار باندھنا، اللہ اکبر تیسرا دفعہ کہوں گا حملہ کرنا۔ اب وہ حملہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کیا موقع ادھر سے حملہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ آخر میں جب تکبیر تیسری کہی تو حملہ ہوا، جیتے۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر میں آپ ہوتا تو میں تو اس سے بہت پہلے کہتا کہ حملہ کرو، جواب دو، آپ اتنی دیر سے آپ نے کہا؟ مجھے پتا ہے اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اس سے پہلے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر چپاتی نہیں پہچانتے ہیں، ادھر اللہ کے نظام کو پہچانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ ایسے بنتا ہے آدمی، اور وہ بننا کیا ہے؟ ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی کے بعد تیسری قربانی کے بعد چوتھی قربانی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ممتحن جو امتحان بناتا ہے، وہ کہتے ہیں پرچہ سیٹ کرتا ہے کہ ایک آسان سوال، پھر تھوڑا مشکل، پھر بہت مشکل، کہ جو کچے ہیں وہ تو امتحان سوال پہ بھی اڑ جائیں گے، وہ آسان سوال پہ بھی اڑ جائیں گے۔ جو تھوڑا بہت پکے ہیں وہ پہلا سوال تو ہو گیا، دوسرے پہ مارے گا۔ جو واقعی پکے ہیں انہوں نے تیسرا سوال بھی کیا۔ جدا جدا کرنا ہوتا ہے سب کو کہ کون کدھر تک پہنچا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی امتحان آتے ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو امتحان نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں گاہک ہے، گاہک نہیں، امتحان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حال آیا، حال نہیں، امتحان ہے۔ میں نے وقت اللہ کو دے دیا، اب میں مشورے میں پہنچوں کہ جی وہ ذرا مشورہ کر لیں، تو وہ مشورہ یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ جب یہ حال ہو گیا آپ کا کہ آپ مشوروں پہ آ گئے ایسی چیز کے بارے میں کہ جو آپ پہلے طے کر چکے، یہ اور بات ہے کہ میں نے طے نہیں کیا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جوش کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جوش آیا اور چلو بھائی سارا زندگی لگا دو، نہیں۔ اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت قریب آئی، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں، نہیں سارا نہیں کروں، آدھا کر دوں، نہیں آدھا نہیں کروں، 1/3، چلو 1/3 کر دو، اور یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے۔ قدم جمع کے آگے بڑھنا ہے، ایک عزم ہے کہ پہنچنا ہے وہاں تک۔ یہ نہیں کہ چلہ لگا لیا مطمئن ہو گئے، یہ کہ چلہ لگا لیا اور روتے روتے واپس جا رہے ہیں کہ اللہ اتنی استعداد ہے، اتنی جان ہے، تو معاف فرما بھی دے اور آگے کی توفیق بھی دے۔ یہ چھوٹا بچہ 2 قدم چلا، دھڑام سے نیچے گرا، رو بھی رہا ہے، لیکن اس کا ہے کہ نہیں مجھے ویسا بننا ہے جیسے میرا یہ چاچا جو ہے نا 20 سال کا یہ دوڑ لگا، مجھے بھی کرنا ہے یہ۔ پھر کھڑا ہو گیا، پھر کوشش کی، پھر گر گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یہ جو بار بار کھڑا ہو رہا ہے، بار بار گشت میں چلے، کہتے ہیں کہ آدمی چلہ لگائے گا 4 منٹ لگائے گا، دل میں بات آئے گی تھوڑی سی، پھر حالات آئیں گے، اعمال چھوٹنے لگ گے، پھر نکل جاؤ۔ یہ جو نظام ہے سارا کہ مہینے کے 3 دن اور اب 10 دن کے بعد، ویسے تو کافی دن سے چلی گئی، تو 10 دن کے لیے پھر نکل جاؤ۔ کوشش کی جس طرح چلنا چاہیے، بیوی میں، بچوں میں، کاروبار میں، مسجد کی جماعت میں،
کوشش کی کہ دین کے تقاضوں کو غالب کر کے چلیں، اور غلطی ہو گئی، اور پھر غلطی ہوئی۔ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو 4 مہینے میں کیفیت بنی تھی وہ گئی ہاتھ سے۔ نکل جاؤ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، چلنے کا وقت ابھی نہیں آیا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ چلنے کی ضرورت ہے، تو لگا لو ایک اور چلو۔ آدمی کو جب اپنے اوپر نظر ہوگی کہ مجھے اپنے اوقات پورے کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اوقات تو پورے کرنے ہیں، اوقات پورے کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، تو جہاں ضرورت ہوئی دوائی کی وہاں کھاؤ۔ کرنا ہے وہاں پہنچنا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے کہ ایک مجمع ہے، تیار بیٹھا، تیار نہیں، انتظار میں بیٹھا ہے۔ تیار تو وہ ہوتا ہے کہ اس سے کہو تو وہ کرتا ہے، اور انتظار میں وہ ہوتا ہے جو کہ موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کیا موقع مل سکتا ہے، کہ کون پہرا دے گا آج رات، تو اپنا نام دیا، بیٹھ گیا۔ اچھا اور کون دے گا، پھر کھڑے ہو گئے کہ اپنے بیٹے کا نام دے دیا کہ ابو فلانا، فلاں کا باپ، اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر آواز لگی کون تیار ہے، کہ فلاں کا بیٹا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ اچھا وہ 3 آدمی آ جائیں، وہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ بھئی وہ تو 3 تھے، وہ جی میں ہی فلاں کا باپ بھی ہوں، فلاں کا بیٹا بھی ہوں، اور یہ میرا نام ہے کہ میں کروں۔ رات کو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی تشکیل ہے، تشکیلیں تو ماشاءاللہ بڑی بڑی چل رہی ہیں آج کل، کہ جی وہ کون صبح مسجد کی صفائی کے لیے تیار ہے، تو اب اس میں ساتھی ایسے رک کے آتے ہیں کہ کیا ہو گیا، میں تو کہوں سارے کھڑے ہو جاؤ، کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے تو آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میرے بھائی دوستو، اس کی تربیت ہے، سارا دین ہے اس چیز کا نام۔ یہ کہ میں ہوں تو دکاندار، اور دکان کو کوئی مسئلہ اٹکتا ہے نہ تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اچھی بات ہے، ورنہ بہت سے ادھر رخ بھی نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائی اور دوست، وہ یہ پھر بھی دنیا داری ہی تو رہی نا، کہ میری دکان چلتی رہے، اس سلسلے میں نمازیں بھی پڑھوں گا، وظیفے بھی کر لوں گا، دعائیں بھی مانگ لوں گا، لیکن دکان اصل نہ ہونے سے 1000 گنا بہتر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، کہتے تھے ہماری تبلیغ کچی لیکن نہ ہونے سے اچھی، بے شک، لیکن وہ جو اصل دینداری ہے وہ کیا ہے، کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، دکان کا بندہ نہیں ہوں، کہ دکان کو بندہ، دکان کی بندگی میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، دعا کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس آ گئے، نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی میں کچا ہوں، اللہ مجھے پکا کرے۔ میرے بھائی دوستو، انبیاء علیہ السلام کی یہی محنت ہوتی تھی کہ لوگ اپنی محنت بدلیں، کہ جیسے دکانوں کو، کاروباروں کو انہوں نے کہا کہ بس یہ ہے، پھر اس کے ساتھ باقی چیزیں جوڑ دو، دین بھی جوڑ دو، نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اپنی بندگی پہ جمنا ہے، اور اس کے ساتھ دکانیں جوڑ دو، کاٹ دو۔ یہ محنت کرتے تھے، اور ساری محنت کرنے کے بعد مسئلہ سارا اللہ کے ہاں قبول ہونے کا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے پہلوانی کر کے دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ متاثر ہو جائے گا ہم سے، کہاں ہم، کہاں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی مخلوق بھی ایسی ہے کہ کہاں ہم اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، کہاں ہم اور کہاں تابعین، کہاں ہم اور کہاں اولیاء اللہ۔ نہ ہاتھ پہ قابو ہے، نہ آنکھ پہ قابو ہے، نہ دل پہ قابو ہے۔ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ذرا سا نماز میں وہ باغ کی طرف خیال گیا، اور دو رکعت نماز میں، نفل نماز میں دھیان اللہ سے ہٹا، نماز رکعت بھول گئی۔ اتنا افسوس کہ وہ 50,000 کا باغ، لمبا چوڑا باغ، تو مجھے نہیں چاہیے ایسا باغ، صدقہ کرو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ پیش آیا ہوا، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا کہ ایک آدمی ہے، اس کو نہیں پرواہ، باغ ہے، اچھا تو لگتا ہے، لیکن اتنا اچھا کیوں لگا کہ نماز میں کمی آ گئی،
چھوڑو مجھے نہیں چاہیے. ساری زندگی انبیاء علیہ یعنی دینداری اس چیز کا نام, اس کے لیے چلے 4 مہینے لگ رہے ہیں. اور میرے بھائی دوستو, ہماری کوئی بہادری, کوئی محنت ایسے نہیں ہے جس سے ہمیں یہ نصیب ہو, بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام ساری زندگی محنت کر کے آخری کام یہ ہوتا تھا کہ جو مجمع تیار ہوتا تھا اس کو لے کے اللہ رب العزت کے گھر پہ حاضر ہوتے تھے کہ اللہ یہ میری محنت ہے. سفارشی نبی اور وہ لوگ جن پہ زندگی بھر انہوں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا, اور پھر ساری دنیا کے لیے ساری ان کی خیروں کے فیصلے ہوتے تھے. وفد جاتا ہے. دوسری بات بھی ہے کہ وفد گیا تھا اور غالباً قوم عاد تھی, ان کے سے کچھ لوگ گئے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش چاہیے, اور وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گئے, ڈھول باجے بجاتے ہوئے, اور وہاں پہنچے اور اللہ سے انہوں نے مانگا کہ بارش, تو چلے تو ایک بادل ساتھ, اور وہ خوش کہ ہمارا تو کام بن گیا. یہ وہی مزاج ہے کہ ہماری ضرورت اللہ پوری کرے, ہم اللہ کی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں, بجائے یہ کہ ہم اللہ کی مانے ہماری ضرورت پوری ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, نہیں اللہ ہماری ضرورت پوری کرے. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ ہم نے کیا سمجھا بزرگی کو, بزرگی یہ ہے کہ لوگوں کی چاہتیں جو اللہ سے پوری کراتا ہے نا وہ بزرگ ہے. جی دعا کریں میرا فلاں مسئلہ ہے, یعنی اللہ میری چاہت پوری کرتے. بزرگی تو یہ ہے کہ وہ جو چاہت ہے نا اس کی وہ چاہت بدل جائے. دعا کریں میں اللہ کی ماننے میں بہت کچا ہوں. بزرگ وہ ہے جو اللہ جو چاہتا ہے وہ لوگوں سے پورا کروائے. تو اب وہ ان کا دین سے یہی تعلق تھا کہ ہمیں بارش چاہیے, چلو خانہ کعبہ پہ ہم اپنی بارش اللہ سے منظور کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ناراض تھا تو بادل چلا ان کے ساتھ, اور وہ بادل انہوں نے سمجھا کہ بارش کرے گا, وہاں جا کے آگ کی بارش ہوئی ان پر. اللہ سے مصیبت مانگ کے آ گئے. وہی جگہ تھی جہاں سے رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں, وہاں سے مصیبتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں. تو میرے بھائی دیکھو یہ دن بہت خاص دن ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر پہ ساری دنیا سے وفود آئے, وفد, کہ ایک کوئی جگہ ہے, کوئی اہم مشورہ ہونا ہے, ساری بستی والے نہیں جا سکتے ہیں, 2 ساتھی بھیجتے ہیں, اور وہ 2 ساتھی ساری بستی کی طرف سے جاتے ہیں. اب ان کا وہاں بیٹھنا, ان کا سوچنا, ان کا جاننا, ان کی قربانی قبول ہوتی ہے تو اس بستی والے کے لیے خیر ہوتی ہے, اور نہیں تو اس بستی والے کے لیے مصیبت ہے. ساری دنیا سے وفود اللہ کے گھر پہ گئے ہوئے, دل ہے ساری دنیا کا یہ خانہ کعبہ, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ. وہ جو اللہ تعالیٰ سے فیصلے اترتے ہیں وہ پہلے وہاں جاتے ہیں, پھر وہاں سے مدینہ منورہ, وہاں سے ساری دنیا پہ تقسیم ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ وہ شہر جس کی عزت ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو عزت دی اور ان کے ذریعے سے اس گھر کی عزت ہوئی, قبول ہوا وہ گھر اور وہ خاندان. اور مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبول فرمائے, یہ گھر اور وہ گھر, وہ جن کی ملت ہیں ہم, یہ جن کی امت ہیں ہم. اب وہاں لوگ گئے ہیں, اللہ کرے وہ دعوت میں لگیں, سیکھنے سکھانے میں لگیں, ذکر دعا عبادت میں لگیں, خدمت میں لگیں. اللہ کرے وہ جو بازار چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں یہ ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں اس کو, اور خانہ کعبہ کو دیکھنے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو دیکھنے میں, وہ اسی میں گم ہو. اللہ سے مانگنے میں لگیں, اللہ کی مخلوق کو بھلا کے کریں, پھر تو ساری دنیا کے لیے رحمتیں, برکتیں, فیصلے, نور, ہدایت کے. اب اس کے لیے ہم بھی اعمال میں, اس کے لیے طریقہ کیا, ہم بھی مانگنے والے بنے, اور مانگنے کا وہی طریقہ ہے. دعا تو ہے لیکن دعا کے ساتھ ایک زندگی ہے, ایک عزم ہے, فیصلہ ہے کہ مجھے ویسا بننا ہے جیسے وہ لوگ تھے.
جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے کہ مانگنا اللہ سے اور لوگوں سے تعلق صرف دینے کا. اب یہ جماعت میں بھی اس کی محنت ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ چھوٹا بچہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار گرتا ہے. جماعت میں آپس میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہمارا خیال ہے کہ جو کچھ مجھے ملے گا اللہ دے گا اور بھائیوں کو تو مجھے دینا ہی ہے بس، تو جھگڑے کیا ہوتے ہیں ہمارے کہ جی وہ تو اس نے 2 انڈے کھا لیے، یہی جھگڑا ہے. ارے 10 کھا لے. ساری دنیا کی ہدایت کا مسئلہ ہے. سب اللہ کی بندگی سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں. تو 10 انڈے 20 انڈے کیا چیز ہے؟ جھگڑے اسی پہ ہوتے ہیں کہ مانگنا ہمارا لوگوں سے بھی تعلق لینے والا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے کہ جسم پر سے کرتا بھی دے دیا کسی کو. کرتا مانگا، لے لو بھائی، کہ جو چیز کوئی ان سے مانگے لے لو. تعلق لینے کا لوگوں سے ہے ہی نہیں، صرف اور صرف دینے کا تعلق ہے لوگوں سے. اس میں پھر پتہ چلتا ہے یقین کا. یقین والی بات یہ بھی تھوڑا سا سیکھنا پڑتی ہے لیکن آ جاتی ہے قابو میں. بڑی اچھی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جو آدمی ایک آتا ہے مانگتا ہے ایک چیز جس میں میرا دل اٹکا ہوا ہے، میں دیتا ہوں یا رک جاتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بات جو تھی وہ دل میں اتری ہے یا زبانی بات ہے. زبانی بات کو بھی چلاتے رہنا ہے لیکن وہ عزم کہ میں اس بات کو اس وقت تک بولتا رہوں گا جب تک کہ میرے دل میں نہ اتر جائے. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ مرتے مرتے کرنا ہے، بے شک، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا یہ مطلب لے لیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں نا اسی طرح کرتے کرتے مر جائیں گے. نہیں، اللہ کرے جیسا ہم کر رہے ہیں کرتے کرتے یہ ٹھیک ہو جائے. بیچ میں موت آ گئی وہ اور بات ہے، ٹھیک ہو جائے. کیونکہ قبر میں جواب دینا ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا. اب ایک آدمی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اس کو بھی رب بنا لیا، اس کو بھی رب بنا لیا، یہاں سے بھی ہوتا ہے وہاں سے بھی ہوتا ہے، اور وہ اس سے پریشان ہے کہ اللہ میرے دل کو کیا ہو گیا. دن میں اپنے آپ کو 10 دفعہ پکڑتا ہے کہ مانگنا تھا اللہ سے اور میری دوڑ ادھر ہو گئی، پیسے والوں کے ساتھ، پیسے کی طرف، اپنے پیسوں کی طرف، دوسروں. کیا کر رہا ہوں میں؟ پریشان ہوا، کو 2-4 آنسو بہائے، اللہ سے مانگا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کری اس کی کہ دیکھو مسئلہ پیسوں کا نہیں. قارون کے پاس کتنا ڈھیر تھا پیسوں کا، اس کا تو کام نہیں چلا. اب یہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہے؟ نماز میں کوشش کر رہا ہے کہ مسئلہ تو یہاں پھنسا ہوا ہے، میں ادھر ادھر دیکھا، میری نماز ٹھیک ہو جائے. لوگوں کو سمجھا رہا ہے، خود محنت کر رہا ہے. اب اسی حال میں موت آ گئی. کوئی بات نہیں، محنت کرتا کرتا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کریم، ایسے رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو پہنچ چکے تھے. جیسے بچے نے قرآن شریف حفظ کرنی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پہنچا، لیکن جو کر سکتا ہے کر رہا ہے. بچہ ہے ابھی تو اس کو الف با نہیں آتی ہے تو الف با سیکھ رہا ہے، بسم اللہ سیکھ رہا ہے. وہ پٹری پہ چڑھ گیا، رخ پہ چل رہا ہے، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو منزل پہ پہنچائے والوں میں شمار ہو جائے گا، شمار کر لے گا. لیکن کوشش نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ کہ اس کام کو ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ چیز اپنے سامنے اس کو بار بار لانا ہوگا کہ میں 4 مہینے نہیں لگا رہا، میں سال 7 ماہ نہیں لگا رہا، میں اپنا مہینہ لگانے نہیں آیا ہوں مقیم. مجھے اپنا یقین ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے، اور جہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں پریشان ہو، اور جہاں نماز جیسی پڑھی تو دیکھنا کہ کیسی تھی فجر میری، ظہر بہتر کرنی ہے. بہتر کرنے کا راستہ، یقین ٹھیک کرنے کا راستہ دعوت ہے، اس نیت سے کہ میرا دل بدلے. مجمع مل جائے مجھے نہیں، میں کسی سے ایک آدمی سے بات کروں لیکن ایسی بات کروں کہ میرا دل بدل جائے. 1000 سے بات کروں تو ایسے بات کروں کہ میرا دل بدل جائے. نماز کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ میری پچھلی جو تھی نا اس میں جو کمیاں تھیں وہ نہ ہوں. میرے بھائی دوستو، اللہ نے یہاں تک پہنچایا
کہ ایک بہت بڑا مجمع چل پڑا اس نام پر. اب نام سے آگے کام پہ آئیں، اس پہ آئیں کہ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ بس کرتے ہی رہنا ہے. وہ تو کرتے ہی رہنا ہے، لیکن کرتے کرتے کہیں پہنچنا ہے. کرتے کرتے اپنا یقین ٹھیک کرنا ہے، اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے. اللہ کا نام لے اور دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کون سی بات ہے؟ اس کو ٹھیک کرنا ہے مجھے. اب کوشش کروں گا بار بار اور دعا کروں گا اور روؤں گا اس کے بارے میں کہ اللہ یہ کیا مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور اس محنت پر وہ خوش ابھی سے ہو رہا ہے. لیکن کسی کا چھوٹا برتن ہے تو اس میں تھوڑا سا ہی تو آئے گا، برتن بھی تو چاہیے کہ تھوڑا سا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ، اور آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ میں بس ختم ہوگی بات. اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا بھی نہیں کہ یہ تو مارا جائے گا بیچارہ. یہ سمجھے گا میں دعوت، سیکھنا سکھانا، ذکر، دعا، عبادت، خدمت، یقین پہ محنت کے لیے ان اعمال میں لگنا، نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے ان اعمال میں لگنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کتنے ضروری ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ان اعمال میں لگنا، دھیان سیکھنے کے لیے ذکر میں لگنا، یہ سارے کام ہوں گے تو آدمی کے اندر استعداد بنے گی اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو قبول کرنے کے لیے جو ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو چکا کہ یہ سب اللہ ان کو نصیب فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، صحابہ کرام والا کام، وہ عنایت تو ہے، لیکن یہاں برتن چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ کو پہچاننا، اللہ کا جذبہ ایسا غالب ہو کہ اپنی بڑائی کا جذبہ ختم ہو جائے. اب اس کو اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے گا اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر اس جذبے میں کمی ہے تو تھوڑا سا اللہ نے دیا، اور اب اگلی بات ہوگی کہ اللہ کا فضل ہے، میں نے تو سن فلانا میں فلاں ملک میں جو گیا تھا نا اس میں یوں ہوا. کیا بات کر رہے، اللہ نے تجھے بھیجا وہاں، اس کا فضل تھا تیرے اوپر، کیسی باتیں کر رہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے، قرضہ ہے تمہارے اوپر کہ 20 سال پہلے 50 سال پہلے تم کام کر رہے تھے، اب 50 سال بعد وہیں کھڑے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ بھی قرضہ ہے کہ جب اللہ نے اتنا تجھے دیا تھا تو بھی ابھی بھی یہی ہے کہ اسے روزے کی جماعت نکال کے خوش ہو جاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ کہا کہ 50,000 چاہیے لوگ فلاں کام کے لیے، کسی علاقے پہ بھیجنا تھا ان کو. کہتے ہیں کہ امیر المومنین 3 دن دے دیں مجھے، اور 3 دن تک بستیوں میں جا کے گشتیں کی، 50,000 کا مجمع لے کے آئے. چلے کے لیے لائے، 4 بھی نکلے. کیا خیال ہے وہ جو جن کو لے کے آئے حضرت حسن کس کام کے لیے لائے؟ کیا خیال ہے کتنے دن کے لیے ہیں؟ ایک ایک ساتھی اس نیت سے آیا کہ اللہ یہ میری جان، یہ میرا مال تو قبول فرما لے تو تیرا احسان، ورنہ تو اللہ نصیب فرما دے اس کا احسان ہوگا، ورنہ جو چاہے مجھ سے جتنا لے لے میری نہ خوش قسمت. تو میرے مذہب اللہ کا فضل ہے، وقت لگ رہا ہے لیکن اس طرح لگ رہا ہے کہ اللہ تیرا فضل ہو جائے تو مجھے قبول فرما لے. 4,000 لے کے آیا تھا، اللہ تو نے 4 قبول فرما لیے، 10 اور منگوا، شاید اللہ ان کو بھی قبول فرما لے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اٹھنی ذبح کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، پھر 5ویں کی، میں خیال ہے 63 یا 73 کتنے کیے جا رہے ہیں. کیا بھئی یہ قطرہ گرنے سے پہلے اٹھنی اللہ کے پاس پہنچ گئی تو اور لگاؤ، رک کیوں رہو؟ جہاں قبولیت کی کوئی علامت ہے تو وہ پیچھے اتنا دیں گے، اتنا نہیں دیں گے. 4 مہینے 7 ماہ لگے گا، لیکن 7 ماہ کے بعد 10 دن اور لگانے پڑے تو مشکل. کیا مشکل ہے 7 ماہ اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ایک اور 7 ماہ لگاؤ. تو اس تک وہی بات ہے کہ بچے ہیں، جوانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پہنچنا ہے وہاں تک. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا لگتا ہے، باتیں مشورے میں طے ہوتی ہیں کہ میرے لیے 10 دن اور طے ہو گئے، تو آدمی ایک گہرا سانس لے. گھبراہٹ عام طور سے تو یہی ہے، کمزور ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے. ایک گہرا سانس لے اور کہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے آگے بڑھا رہا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے دیکھا
کہ اب اس کا برتن تھوڑا بڑا ہو گیا، تھوڑا یہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے یہ میرے اوپر مطالبہ ہو کہ 7 ماہ تو لگ گئے، ایک تقاضا 1 اور مہینے دے دو۔ جو اس طرح بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا کہ اللہ مجھے تو یہ سیکھنا ہے کہ میرے سارے کام تیرے ہاتھ میں، اور تو کام بناتا ہے دکان سے نہیں، اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے میرے کام بنے گے اور ساری امت کے بنیں گے۔ تو کچھ ایسے ساتھی ہیں جو اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اعمال پہ ہوتا ہے، مجھے اعمال بڑھانے ہیں ایسے ساتھی، یا بس چلہ لگانا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ یہ دل میں آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی یہاں پہ ایسے ساتھی ہوں گے جو کسی جماعت سے ملنے آئے، نصرت کے لیے آئے، پھر کام سمجھ میں آیا تو 4 مہینے کی نیت کی اور اب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ لیکن شاید کچھ ایسے ساتھی بھی ہوں بیچ میں کہ جنہوں نے ابھی تک نہ 4 مہینے لگائے اور نہ نیت کی کہ ہم انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، وہ والی نیت نہیں۔ وہ ساتھی کبھی کبھی نقد عید کے بعد، ارے بھائی یا تو نقد ہے یا عید کے بعد ہے۔ نقد کا مطلب ابھی مجھے ارادہ ہے 4 مہینے کا، نہیں ارادہ نہیں ہے، تمنا ہے۔ نیت کا مطلب ہے کہ اللہ بات سمجھ میں آ گئی، اب میں نکلا، 4 مہینے پورا کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، کئی ساتھی تو اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نیت کر لی اور اب ان کے 4 مہینے چل رہے ہیں، اللہ مبارک کرے، قبول فرمائے۔ لیکن ایسے ساتھی جنہوں نے ابھی تک نیت بھی نہیں کی تھی اور 4 مہینے لگائے نہیں، اب دل میں آ رہا ہے کہ چلو کر ہی لو یہ والی بات، لگا لو 4 مہینے، ایسے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ ابھی کھڑے ہو جائیں تاکہ ٹھپا لگ جائے کہ ٹھیک ہے میرے 4 مہینے شروع ہو گئے۔ جو کھڑا ہونا ہے نا، یہ اللہ کے پاس اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ اللہ میں 4 مہینے اب لگا کے واپس جاؤں گا۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے، نیت بھی نہیں تھی، لگانا بھی تک لگایا نہیں ہے، اور اب نیت دل میں آ رہا ہے کہ میں 4 مہینے لگا لوں گا، وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، یہ پہلا قدم ہوگا۔ لیکن وہ ساتھی جنہوں نے ابھی تک لگایا نہیں تھا، نیت بھی نہیں تھی، ایسے شاید تھوڑے ہوں، اکثر ساتھی یا 4 مہینے لگا چکے یا چل رہے ہیں، ایسا ساتھی تو کوئی نہیں ہے کہ نہ 4 مہینے لگائے نہ نیت کی تھی۔ ماشاءاللہ سارے، وہ ماشاءاللہ ایک ساتھی کھڑا ہوا، واہ واہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہ آپ کا کھڑا ماشاءاللہ، ایک اور وہ ساتھی ادھر کھڑا ہوا، اللہ قبول فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، ماشاءاللہ، واہ واہ، ایسے ساتھی ہیں۔ تو آپ لوگ اب ہمت کر کے 4 مہینے لگائے کہ واپس جائیں، تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ اور جو ساتھی 4 مہینے لگا چکے، 1-2 سال مقام پہ کام کر لیا، تو بھائی خروج کے لیے تو 4 ماہ ہر سال کا اجازت حضرات سے ہو گئی ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ نکلتے اور جب تک کہ کام قابو میں نہیں آتا واپس نہیں آتا، لیکن مشورے سے اس روک ڈالی ہوئی، بچہ کتنا کرے بڑے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے سال کے 4 مہینے تک کی اجازت ہوئی ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، سالانہ 4 مہینے ان کے لگ رہے ہیں، ترتیب بنی ہوئی ہے۔ جن کے نہیں لگ رہے ہیں ان سے درخواست ہے، 4 مہینے لگ چکے، ایک دفعہ مقام پہ 1-2 سال کام کر لیا، اب ہمت کر کے سالانہ 4 مہینے کی ترتیب آج بنا لیں۔ جو اس کے لیے تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، آج سالانہ 4 مہینے کی ترتیب جن کا بنتا ہے سالانہ 4 مہینے وہ کھڑے ہو جائیں، اور انشاءاللہ آج بتائیں گے آپ کو کیسے کرنا ہے، تو وہ ترتیب اپنی بنائیں ماشاءاللہ۔ اللہ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، تشریف رکھیں۔ نام ایک ایک کا لکھنا چاہیے، لیکن لکھیں گے تو پھر ظہر ہو جائے گی، اسی پہ اکتفا کر لیں کہ اللہ کے سامنے آپ کا ارادہ آ گیا، جو بیٹھے ہیں اور ارادہ ہے وہ بھی آ جائیں، وقت پہ بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ میرے بھائی دوستوں، ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہیں، ہم ہی سے تو جاتی ہیں، کچھ جماعتیں بیچ میں بھی بیٹھی ہیں، اللہ مبارک کرے ان کا نکلنا۔ ہر ساتھی کی نیت ہو کہ انشاءاللہ جو بھی تقاضا چل رہا ہے اس کو پورا کر کے واپس جائیں گے، اور ساری دنیا کے لیے 10-12 ساتھیوں کو تیار کر کے ملکوں میں جائیں گے، سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جو اندرون ملک سال ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں، یہ جو پیدل چلنا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جانا ہوتا ہے، اس میں جو آدمی کی اپنی ترقی ہوتی ہے وہ ہوائی جہازوں پہ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب ساتھیوں کی نیتوں کے انشاءاللہ یہ بھی کریں گے، اندرون ملک سال لگائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور بھائی مہمان یہ آ گئے، قربانیوں سے آئے، یہاں والوں کی بھی قربانیاں ہوئی، وہاں والوں کی بھی قربانیاں ہیں،
وہ قربانیاں قیمتی کب بنیں گی؟ جب ان کا وقت یہاں اچھا گزرے، اور اس کے لیے ضرورت ہے پرانے ساتھیوں کی۔ تو ہماری جماعتوں ہی میں پرانے ساتھی ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ جو نئے ساتھی ہیں وہ اپنے پرانے ساتھ اپنی جماعت میں دیکھیں وہ کون سے ساتھی ہیں کہ دل بھی لگتا ہے ان کے ساتھ، وہ کام بھی خوب سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ان کو راضی کریں کہ آپ مہمانوں کے ساتھ تشکیل کریں۔ مہمان آ گئے تو سب سے اچھی چیز ان کے پاس ہونی چاہیے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اپنے پرانے ایک دو اپنے ساتھی رکھ لیں جس سے ہماری جماعت چلتی رہے، اللہ چلائے گا ہماری جماعت کو۔ اور جو قیمتی ساتھی، اچھے ساتھی، ان کو ادھر مہمانوں کے ساتھ تشکیل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اللہ نعت سن لیں۔ گزارش ہے کہ تشکیلیں انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گی۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں، کارگزاری ہو چکی، تشکیل نہیں ہوئی ہے، 9:30 بجے نیچے 131 نمبر پر تشریف لے جائیں، وہاں انشاءاللہ ان کی تشکیلیں ہوں گی۔ اور جن جماعتوں نے ابھی تک کارگزاری نہیں سنائی، ان سے گزارش ہے 10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری کے حلقے لگتے وہاں تشریف لے جائیں اور کارگزاری سنائیں۔ کل جو جماعتیں بنی تھیں ان کے لیے روانگی کی بات 10 بجے انشاءاللہ اسی ممبر پر ہوگی۔ ذمہ دار بھائیوں کی عرض ہے وقت کا اہتمام ہو، 10 بجے سے پہلے اپنی جماعتوں کو مکمل کر کے یہاں ممبر کے سامنے تشریف لائیں، روانگی کی بات سنیں، پھر آخر میں دعا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں روانگی ہوگی۔ تو اس کا اہتمام۔ اس بیان کو پورے امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔